آپ چھوڑ دیں. بات یہ ہے میرے بھائی, کوئی بھی فرد جس پر الزام ثابت نہیں ہوتا وہ مجرم نہیں ہوتا, ملزم ہوتا ہے. اور پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو پروڈیوس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. میں کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی بات نہیں کر رہا. اور آج یہ ہوتا کیا ہے کہ 4 دن میں ذرا سے حالات بدلتے ہیں تو لوگوں کی زبانیں بدل جاتی ہیں. اسی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنایا تھا. اب تو کیا ہو گیا اب؟ جی جی اس کی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ایم کیو ایم کا میئر تھوڑی ہوگا جو روتا رہے گا اور آخر میں ڈیل کر کے چلے جائیں گے. یہ جماعت اسلامی ہے بھائی. ہمیں اپنے لیے کیا چاہیے, ہمیں اپنی ذات کے لیے کیا چاہیے, ہمیں کوئی ایسا منصب نہیں چاہیے جو ہمارے کراچی کے عوام کی قیمت پر ہم حاصل کریں. اس لیے جماعت اسلامی تو اپنے اختیار سے زیادہ کام کرے گی انشاءاللہ. یہ سارے لوگ کام کریں گے یہ سب, اور باقی اختیار عوام کے ساتھ مل کر لڑیں گے, چھینیں گے انشاءاللہ. دونوں کام بھی کریں گے اور چھینیں گے بھی. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے تو میں نے آپ سے بار بار کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو لے کر آئیں, ان کے حلف بھی کروائیں اور ان کو رائے دہی کا آزادانہ طریقے سے حق حاصل ہو. چونکہ اس وقت پروسیس میں یہ گڑبڑ چل رہی ہے, کوئی اپنا رول ادا نہیں کر رہا, لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چند دن کے لیے پروسیس کو آگے بڑھایا جائے اور جب تک حالات نارملائز ہوں پھر اس کے بعد یہ میئر کا انتخاب ہو. اور یقیناً جماعت اسلامی کی اکثریت اس کا میل آنا چاہیے, لیکن کراچی والے یہ بھی تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا جماعت اسلامی اپنے پرانے اتحادی کو نئی سیاسی زندگی دے رہی ہے جبکہ وہ ریاست کے اگینسٹ لگے ہیں. عمران خان نے پہلے کہا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں ان کی ضمانت کے انتظامات کیے جائیں, تو ریاست پہ حملہ کرنے والوں کو جماعت اسلامی کیا نئی زندگی دے رہی ہے؟ اچھا دیکھیں, اس طرح کی باتیں ہمیشہ ہونے لگتی ہیں. جب بھی حالات کسی پارٹی کے اگینسٹ پہ جاتے ہیں تو ایسے جملے آتے ہیں کہیں سے اور وہ ہم سنتے ہیں. ہم بھی تو ظاہر پولیٹیکل ورکر ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور جب حالات بدل جاتے ہیں تو یہ جملے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چھوڑیں آپ. بات یہ ہے کہ جس نے جلاؤ گھیراؤ کیا اس کو کون آن کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا. جس نے کور کمانڈر آفس پر حملہ کیا تو اس کو کون آن کر سکتا ہے؟ ہم نہیں کر سکتے. اس کو پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ اس کی مخالفت میں بات کی ہے اور آزاد تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ہم بھی وہی مطالبہ کرتے ہیں. جب تک کسی تحقیق تک نہیں پہنچتے اور الزام ثابت نہیں ہوتا, کوئی فرد بھی مجرم نہیں ہوتا, ملزم ہوتا ہے, کوئی پارٹی بھی اس طرح سے اس کا نشانہ نہیں بن سکتی. اس لیے زبردستی کسی بھی جماعت کو, چاہے کوئی سی بھی جماعت ہو, بھائی دیکھیں نا یہی حالات تھے. ٹی ایل پی کے لیے کوئی آواز بلند کرتا تھا؟ یہ جماعت اسلامی کی ہمت تھی, ہم نے اس کے لیے بات کی تھی جب سب لوگ اس کو کرش کرنا چاہتے تھے. جمہوری رویوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ جس پر چاہو جو لیبل لگا دو. جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس کو کوئی جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا. لیکن آپ کروڑوں لوگوں کی نمائندہ پارٹی کو اس طرح سے تو نہیں کر سکتے. وکالت کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے بتا دیں آپ کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے کراچی کو نظر انداز کیا تھا اگر, تو ہم بات نہیں کرتے تھے کیا اس پر؟ آج بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا. لیکن یہ ایک جمہوری طریقہ ہے. پارٹیاں جیتتی ہیں, جیتنے کے بعد وہ کولیشن کرتی ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اس کو وہ وکالت کیسے کہہ دیں گے آپ؟ کون وکالت کر رہا ہے؟ اور یہ سوالات کس کی وکالت ہیں؟ یہ بھی تو سوالیہ نشان ہے نا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بالکل قانون اور آئین کے مطابق لینا چاہیے. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے نمبر زیادہ ہیں. ان نمبرز کو پورا کرنے کے لیے جو آزاد ماحول ہے اس کو فراہم ہونا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن اور لا انفورسنگ ایجنسیز اور حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ یہ پرووائڈ کریں, اس کے بعد ووٹنگ کرائیں. اگر کوئی اپنی اقلیت میں ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اکثریت حاصل کر لے گا, اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آئین کو پامال کرے گا, قانون کو پامال کرے گا, منہ پہ کالک ملے گا, جمہوریت میں بدنما داغ ہوگا, کراچی پہ قبضہ کرے گا, سندھ کے عوام سے دشمنی کرے گا, پاکستان سے دشمنی کرے گا. بہت شکریہ جناب. میں کہہ چکے ہیں کہ 2013 کا جماعت اسلامی سے جو اتحاد ہوا تھا
وہ ان کی ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی اور اس کے بعد بھی 2018 کے بعد بھی جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی نے بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا، منافقت کے الزامات لگائے. تو اب یہ اتحاد اچانک ہوتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کیا کہا پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کے بارے میں، تو یہ اتحاد کیسے ہو گیا اور کیا آگے آ کے یہ اتحاد جو ہے وہ قائم ہے؟ 2013 میں کون سا اتحاد ہوا تھا؟ 2013 میں الیکشن میں عام انتخاباتی اتحاد ہوا تھا، نہیں ہوا تھا. دیکھیں اب آپ نے سوال ہی غلط کیا، میں جواب کیا دوں. 13 میں کوئی اتحاد نہیں ہوا. جی صاحب نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کو تو چھوڑے، جماعت اسلامی کے اپنے 10 سے 15 ووٹ نہیں ملیں گے. یہ انہوں نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ 10 سے 15 ووٹ جماعت اسلامی کے اپنے لوگوں کو نہیں ڈالیں گے. دوسرا یہ کہ آج انہوں نے قرارداد بھی پیش کر دی کہ جون کے پہلے ہفتے میں جو نیٹ کے حوالے سے فون کر کے الیکشن کروایا جائے. الیکشن کمیشن سے یعنی قرارداد پیش کر کے ان سے ریکویسٹ کی. تو اپنا رائے عمل کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں، وہ کچھ بھی کہتے رہے، جماعت اسلامی کے سارے لوگ حلف اٹھا رہے ہیں آج الحمدللہ، پورے شہر میں اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اور ایسی باتیں بندہ کرتا ہی اسی وقت ہے جب اس کو شکست نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتا ہے. تو میرے خیال ہے وہ نہیں. اور دوسرا، وہ الیکشن کمیشن سے جو جلدی کا مطالبہ اس وقت کر رہے ہیں، یعنی جو یہ شیڈول آ گیا اس کے باوجود بھی، اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا انٹرنل پھڈا چل رہا ہے نا، اس میں ایک مسئلہ ہے مدت کا 6 مہینے کی. وہ بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو. مدت کا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا. جی اپنے ہی ارکان کی ووٹ نہیں پورے کر سکتی. پی ٹی آئی کا آپ نے بچے کا اعلان کیا کہ ان کے لوگوں کو باہر جانا ہے. اگر جماعت اسلامی کے لوگ غائب ہو جاتے ہیں الیکشن سے پہلے، تو جماعت اسلامی کا لائے عمل کیا ہوگا؟ او بھائی، جماعت اسلامی کا لائے عمل آئینی ہوگا، جمہوری ہوگا، قانونی ہوگا، عدالتی ہوگا، احتجاج کا ہوگا. ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہم کام کریں گے. یہ چاہیں تو 87 کے 87 اٹھا لیں، بن جائیں میئر، تو کون تسلیم کرے گا انہیں؟ کون مانے گا انہیں؟ یہ 10 اٹھائیں گے پھر میئر بن جائیں تو کون مانے گا؟ یہ 1 اٹھائیں گے اور میئر بن جائیں تو کون مانے گا؟ یہ تو جمہوریت نہیں ہے نا، جمہوریت کا قتل ہے، فسطائیت ہے، فاشزم ہے. فاشسٹ پارٹی کے طور پر اس وقت پی ٹی آئی سامنے آ رہی ہے. اس کے لیے موقع ہے، اس کے لیے پیپلز پارٹی فاشسٹ پارٹی، دوبارہ میں پیپلز پارٹی فاشسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اور اس کے پاس یہ موقع ہے کہ اب بھی وہ ریوائز کر لے اپنی پالیسی. وہ حکومت میں ہے اور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع کرے. بہت شکریہ. اچھا، تمام یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین